بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرٹ نیوز کے پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینہ۔ آج ہم کچھ اندر کی باتیں کریں گے۔ ایک تو کل میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کال کی تھی، ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اس پر بات کریں گے، اور کچھ اندر کی خبریں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے جب رانا ثناء اللہ صاحب کو کال کی تھی، جس دن اعتماد کے ووٹ کی بات تھی پنجاب اسمبلی کے، تو اس دن میاں صاحب خاصے برہم نظر آئے، اور جو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے اوپر بھی برہم نظر آئے کہ کچے کام کیوں کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی لوگ ٹوٹ کر نہیں آئے تو آپ کیوں دعویٰ کرے تھے۔ خیر، کل جب بات ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو 2 ٹوک کہا، اور بڑے سخت الفاظ میں یہ بات کی اور کہا کہ جی ہم نے کوئی اکیلے نے ملک کی معیشت کو درست کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ ایک تو آپ بات کریں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ، بالخصوص آصف علی زرداری صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور الیکشن میں جانے کے لیے تیاری کریں، یعنی عام انتخابات کے لیے بھی تیاری کریں۔ انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ جب آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے اور کامیاب بنائی تھی تو میں نے فوری کہا تھا الیکشن میں چلے جائیں، لیکن اس وقت آپ نے میری بات نہیں مانی، اور جس طرح آپ اس کو تاخیر کا شکار کرتے اور ہمیں مشکل معاشی فیصلے کرنے پڑے، اس کے نتیجے میں ہمیں اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو اس وقت گرنٹر بنے تھے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو نکیل ڈالیں گے اور ان کو تھوڑا سا قابو میں رکھیں گے، وہ کچھ ایسا ہوا نہیں، بلکہ خان صاحب اکیلے ہی سب کو، نہ صرف اداروں کو بلکہ سیاسی حریفوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف کسی قسم کی نہ کوئی کارروائی کی گئی، نہ ان کو کوئی روکا گیا، نہ ان کو قابو میں رکھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم سے بات کریں اور کہیں کہ اگر تو اگلا الیکشن ہم نے مل کر کانٹیسٹ کرنا ہے تو پھر عام انتخابات کے لیے فیصلہ کر لیں، اور اگر آپ نے انفرادی طور پہ لڑنا ہے، الگ الگ لڑنا ہے، تو پھر ہم مسلم لیگ نون اس کا الگ سے ہو کر یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم عام انتخابات میں جا رہے ہیں۔ یعنی ایک یہ جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو وہ تاثر انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اچھا، اب جب خان صاحب اقتدار میں تھے تو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم یہ کہتی تھی کہ الیکشن کروائیں، لیکن خان صاحب الیکشن سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ اس وقت ان کی جو تھی سمجھ لیں کہ گراف نیچے تھا مقبولیت کا، حکومت کے اندر ہے کہ اتنے مشکل فیصلے ان کو بھی کرنے پڑ رہے تھے۔ اب جب ان کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو خان صاحب صبح شام ایک ہی بات کرے تھے کہ انتخابات کروائیں، لیکن آخر کار جو ہے ایونچولی وہ فیصلہ کر لیا ہے پی ڈی ایم نے، اور پی ڈی ایم میں بالخصوص نواز شریف صاحب نے، کہ نہ صرف عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینا ہے بلکہ الیکشن میں جانا ہی جانا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی آج بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی عدالت میں معاملہ چلا جائے گا، سمری ٹھیک نہیں ہے، ایڈوائس ٹھیک نہیں ہے، لیکن کل سے آج تک آپ کو کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی جس سے یہ کہا جائے کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے کچھ یہ نیا کریں گے۔ یہاں تک بھی باتیں سامنے آئیں کہ پریز علیہ صاحب نے آخری دم تک، نہ صرف پریز علیہ صاحب نے بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ وزراء نے بھی، جس میں راجہ بشارت صاحب کا نام آ رہا ہے مبینہ طور پر، میاں محمود رشید صاحب کا نام آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ پریز علیہ صاحب خود انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی اس کی تحلیل کو بچایا جائے، اور انہوں نے خود سے ملک احمد خان کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو پیغام پہنچائے اور فون بھی کیے کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کریں تاکہ اسمبلی تحلیل ہونے سے رک جائے۔ بصورت دیگر جو ہے وہ صبح 9:30 بجے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 ٹوک آگے سے یہ جواب دیا جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ پریز علیہ صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ہم نے ونس فیصلہ کر لیا کہ الیکشن میں جانا ہے تو بالکل ہم کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اگر اسمبلی کی تحلیل روکنی ہوتی تو وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا جب وزیر اعلیٰ خود آفر کر رہے ہیں یا حکومتی وزراء خود کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم اس کو روک سکتی تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کر رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنا نہیں، الیکشن کے اندر جانا ہے۔ اس کے علاوہ میاں صاحب نے یہ بات بھی کی کہ جہانگیر ترین صاحب سے بات کی جائے، ان کو آن بورڈ لیا جائے، جن کے ساتھ پچھلے دنوں سلمان شہباز صاحب جو کہ غیر سیاسی فگر ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن باضابطہ طریقے سے جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو جہانگیر ترین صاحب سے بات کی جائے گی جنوبی پنجاب کے حوالے سے۔ اچھا، کل
مسلم لیگ نون کا اجلاس بھی ہوا مالٹن میں. شہباز شریف صاحب جو تھے وہ کل لاہور میں موجود تھے. تو وہاں کیا باتیں ہوئیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں بات کی گئی کہ فوری طور پہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں, اور تھوڑا سا اس کو تنظیم نو اس کی جائے, اور ورکرز کو اس بات کے اوپر قائل کر دیا جائے اور پیغام دے دیا جائے کہ وہ فیلڈ کے اندر الیکشن کی تیاری کے لیے ورکنگ شروع کر دیں. اور دوسرا ساتھ یہ بھی ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو نون لیگ میں شامل کالی بھیڑیں ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا جائے. دیکھا جائے تو اس سارے سینیریو میں جب سے تحریک عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف کامیاب ہوئی ہے تو عملی طور پر تو سب سے زیادہ سیاسی نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے. تو پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. وہاں یہ باتیں ڈسکس ہوں گی کہ عام انتخابات کے اندر بھی جایا جائے, کیونکہ ایک طرف ایم کیو ایم بھی ناراض تھی کل سے, لیکن آج کافی حد تک ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے کہ حیدرآباد کے اضلاع کے اندر, حیدرآباد ضلع کے اندر اور کراچی کے اندر بھی انتخابات نہ کروائے جائیں, کیونکہ ایم کیو ایم نے کل اپنے وزراء کے استعفے مانگ لیے تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے. اور ادھر ساتھ ہی عمران خان صاحب نے بھی تیاری کھینچ لی تھی کہ وہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو کہیں گے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں, جیسے پنجاب کے اندر گورنر صاحب نے وزیر اعلیٰ فریض علیہ صاحب کو اعتماد کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا. لیکن ایم کیو ایم کے وفد کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے بھی کہا کہ تحمل سے کام لیں اور حکومت کے اندر ہی بیٹھے رہیں. باقی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے, کیونکہ کل رات کو آصف علی زرداری صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے بات بھی کی اور ان کو کہا کہ آپ کے جو تحفظات ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ آج آپ کے تحفظات دور کر دیے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر انتخابات جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے چلے جائیں. بہر یہ کہ اس وقت جو اندر کی خبریں ہیں, مسلم لیگ نون کے کچھ ذرائع سے میری کل بات ہوئی, پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بھی بات ہوئی, وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے انٹائرلی اگریسو سیاست کرنے کی پالیسی اپنا لی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی کل یہ کہا تھا کہ رواں ماہ کے اندر مریم نواز صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ تینوں ملک واپس آ جائیں گے, اور اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر جو کمپین چلے گی سیاست کے حوالے سے, عام انتخابات کے حوالے سے یا پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے بھی, تو اس کو لیڈ وہ خود کریں گے. اور میں نے کل کے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ اب مریم نواز صاحبہ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے ضمنی انتخابات میں کمپین کی تھی لیکن خاطر خواہ نتائج نہیں ملے تھے. جب تک میاں نواز شریف صاحب خود نہیں آئیں گے, اور میں تو کیا بلکہ جتنے بھی صحافت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کل ہر ایک کے بلاگ میں یہی بات تھی کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو واپس آنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں آتے تو نون لیگ کو جو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے مشکل معاشی فیصلے کے بعد, وہ ان کے لیے نقصان دہ چیز ہوگی اگر وہ میاں صاحب خود نہیں آتے. اچھا, ایک اور بات کہ کل کچھ لوگوں نے ایک بات کی جس کو میں مبینہ طور پہ کہتا ہوں کہ جی مختلف حلقوں نے پرویز علیہ صاحب کو اعتماد کا ووٹ دلوایا اور ان کو فون کیے کہ جو 6-7 لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ غیر حاضر ہوں گے, ان کو فون کیے کہ آپ پرویز علیہ صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیں. چھینا گروپ کے بارے میں اطلاعات بھی تھی کہ انہوں نے پرویز علیہ صاحب کو 2 ٹوکا تھا کہ ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں مگر آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. تو ان سے یہ وعدہ کیا گیا, یہ بھی اس طرح کی خبریں تھیں. لیکن آج شیخ رشید صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس نہیں کیا اور تردید کی ہے جی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو لوگ غیر حاضر کرنا مسئلہ کوئی نہیں تھا. اگر پرویز صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بالکل کوئی کردار نہیں ہے. اور میں خود بھی کل سے کہہ رہا تھا کہ اگر ان کا کردار ہوتا اور وہ لوگ روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے, لیکن پنجاب کے اندر جو غیر یقینی تھی اور سیاسی عدم استحکام تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا جو طریقہ اپنا لیا گیا ہے. اب کل بھی آپ دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے اس کا انڈیکس بھی بہتر ہوا ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سیاسی لحاظ کی بڑی اہمیت ہے, تو وہاں پہ ایک غیر یقینی مسلسل اور خاص طور پر سارے ہی پریشان تھے, حتیٰ کہ پی ٹی آئی پرویز علیہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا کر پریشان تھی اور مسلم لیگ نون بھی پریشان تھی کہ پرویز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب پنجاب کے اندر کم از کم اس غیر یقینی کا خاتمہ ہو گیا, اور شہباز شریف صاحب نے بھی کل یہ بات کی اور آج صبح بھی کی, اور گورنر پنجاب نے بھی کہا کہ 12 اپریل کو پنجاب کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے, اور 2 ٹوک فیصلہ کر لیا گیا کہ پنجاب کے اندر انتخابی میدان میں اترا جائے گا.
میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپریل کی بجائے مئی میں الیکشن ہو جائیں، کیونکہ اپریل کے اندر رمضان المبارک ہے اور اس دوران الیکشنز کی کمپین یا انتخابات تھوڑے سے مشکل نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ مئی میں بات چلی جائے۔ لیکن یہ کہ الیکشن پنجاب میں لڑنے کا اور سیاسی میدان میں خان صاحب کا مقابلہ کرنے کا مسلم لیگ نون نے تو جارحانہ طریقے سے فیصلہ کر لیا ہے، اور پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے اندر بھی یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ فی الحال اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔